اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دبا سکو تو صدا دبا دو، جو دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ جناب صدر علی وقار، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان میں مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ ہے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب والا، کشمیر جنت نظیر 80% مسلمانوں کا مسکن، جسے یاروں نے فردوس بروئے زمین کہا، مملکت خدا داد کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی رشتہ واقعی ہماری شاہرگ ہے، جہاں سے نکلنے والے تمام دریا پاکستان میں گرتے ہیں، جن کی آب و حیات سے ہمارا چمنستان آباد ہے۔ علامہ مرحوم نے ارض کشمیر کو ایرانی صغیر قرار دیا، اس کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اسے محکوم، مجبور، فقیرائے گردانہ اور بارگاہ ہستی میں دستے بددعا رہے۔ توڑ اس دستے جفاکش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ جناب والا، آج اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ الجھا ہوا اور سب سے خطرناک مسئلہ یہ تنازع کشمیر ہے، جو اقوام عالم کے جسد خاکی سے نہ اگلا جاتا ہے نہ نکلا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام نے مسئلہ کشمیر میں آنکھ کھولی ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کشمیری حالت جنگ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمت مسلمانوں کا خطہ جو ہندوؤں کی گرفت میں ہے، اکثریت پر اقلیت کا قبضہ، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑی دہشت گرد، ہر گھر مورچہ، ہر گھر گلی میدان جنگ، ساری جنگیں، ساری لاشیں، یتیم بچے، ابدان چیتھڑے، سب میرے مسلمانوں کے ہیں۔ مکین اپنے مکانوں میں مقصود زندگی کو ترس رہے ہیں۔ آدم کی بیٹیاں نے اعلان، امن عالم کی بڑے بڑے ٹھیکیداروں، کہاں گئی سلامتی کونسل کی قراردادیں؟ مر گیا دنیا کا عدالتی نظام، سو گیا عالمی ضمیر۔ خون بہتا ہے وہاں، اڑ رہی یہاں شراب، گونجتے وہاں رجز، چہکتے یہاں رباب، بوٹیاں اڑتی وہاں، بن رہے یہاں کباب، مار کے وہاں موت کے، زندگی یہاں مست خواب، مفلسی وہاں سر بکف، عیشیاں کھانا خراب۔ اس طرف سے یہ سوال اور اس طرف سے یہ جواب۔ جناب والا، میں مانتی ہوں اور بحیثیت مسلمان یہ میرا عقیدہ ہے کہ جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کافر کے لیے تو رب کائنات نے صرف جہنم بنائی ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کشمیر اگر جنت ہے تو جنت میں طوفان کیوں؟ جینے کا حق تو حیوان کا بھی ہے۔ ہر وقت ابلتا ہوا کربلا، جس میں حسین نہیں انسانیت مر رہی ہے۔ جناب صدر، میرا کشمیر بہت اکیلا ہے۔ چنار وادی لہو رنگ ہے، بھائی کے سامنے بہن، سسر کے سامنے بہو کی عزت نیلام، آدم کی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کی راہ تک رہی ہیں۔ چاہوں تو اس داستان ظلم کو جہلم اور نیل میں بہا دوں، واسطہ دوں اپنے بھائیوں کا کہ دیبل میں پھر عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ لیکن جناب صدر، میرے بھائی خواب خرگوش میں ڈوبے، امت کے تصور سے نابلد، شراب و کباب کے دل داتا، سر پر رنگ لگائے، جینز پہنے، سلنسر اتار کر کان پاڑتی آوازیں نکال کر، جوانی کے بلبلے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے سٹیٹس پر، ٹک ٹاک کے گانے مزے لے لے کر منورنجن میں مصروف۔ انہیں کون جگائے، انہیں کون سنائے جہاد کا ترانہ، نعرہ مستانہ، جذبہ مومنانہ، کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہنی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جناب صدر، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن جنگل شیروں سے خالی نہیں ہوتا۔ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کے آخری سرے پر سویرا ضرور ہوتا ہے۔ میرے حلقہ سخن میں زیر تربیت میں وہ قداور فقیر جو ایمانی جذبے سے سرشار، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے لیے پرعزم کے پیکر، پاکیزہ جوانیاں، رات کے غازی، دن کے مجاہد، جو حرام نہیں کھاتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، جو زلزلہ بن کر گریں گے
گے اور بجلی بن کر چمکیں گے، پھر ہوگا سب کی مان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بس ماچس کی تیلی کی گرنے، ایک ناش کے تڑپنے اور ایک پتھر کے اٹھنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا اللہ کے سپاہی محمد عربی کے غلام سرحدیں پار کر جائیں گے، کیونکہ یہ محبتوں کے معاملے ہیں، ارادتوں کے سلسلے ہیں، عقیدتوں کے مرحلے ہیں اور شہادتوں کی منزلیں ہیں۔ قدر منزلت میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں، شمائل کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہے، ملک کے تقدیر بھی ہے، بٹی شبیر بھی ہے، ان میں شیر خان بھی ہے اور راشد منہاس جیسے مرد میدان بھی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تاش لاتی ہے۔ شکریہ۔